اللہ ہر چیز پر قادر. کیسا قادر؟ اپنے عقیدے درست کر. اہل توحید کہلانے سے توحید نہیں آتی، اہل توحید بننے سے توحید آتی. اپنے عقیدے درست کر. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو توحید کا درس دینے والے، شرک کا کلا کما کرنے والے، شرک کی بے کنی کرنے والے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پہ آئے تو وہ اسے روک نہیں سکتی، اور اگر تو نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اہل حدیثو، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو. اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں. جس دن اس کی طرف سے آرڈر آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچوں کے رشتوں کو نہیں روک سکتی. جس جیب کا پیسہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے آپ کو محروم نہیں کر سکتی. یہ سب اللہ کے ہاتھ. میں آخر میں طلباء اور اساتذہ کے لیے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ، کراچی میں دیوبندیوں کا ایک مدرسہ، ایک پٹھان، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی. بڑی اللہ سے منتیں مانگ مانگ کے اس نے اولاد لی. ایک بیٹا اللہ نے دیا. اس نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں اسے سب سے پہلے حافظ بناؤں. وہ پٹھان بھی دیوبندی تھا، دیوبندی کے اس مدرسے میں لے گیا، بچے کو ڈالا. بچہ پڑھتا رہا، 3 سال پڑھا. 3 سال میں اس نے ایک پارہ، اما پارہ جسے آپ کہتے ہیں، آخری پارہ، وہ یاد کیا. اور وہ بھی ایسا یاد کیا کہ چھوٹی چھوٹی صورت میں بھی اس کو 2 3 4 غلطیاں آ جاتی تھیں. یعنی بالکل کسی ناکام کا، بالکل کچا. اور 3 سال میں ایک پارہ، وہ بھی کچا. اساتذہ نے میٹنگ کی آپس میں، انتظامیہ نے. انہوں نے کہا جی اس بچے کو نکالو، یہ ڈل بچہ ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، اس سے ہمارے مدرسے کی بدنامی ہوتی. لوگ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے، جو امتحان لینے آتا ہے وہ بھی بولتا ہے 3 سال ہو گئے، بچہ ابھی تک ایک پارہ نہیں پڑھا، تو مدرسے کا نام خراب ہو رہا ہے. انہوں نے آخر نکال دیا. وہ پٹھان بڑی منت سماجت کی اس نے، انہوں نے نہیں رکھا. وہ آپ کے ہزارہ سائڈ پر رہنے والا تھا، لیکن مزدوری کراچی میں کرتا تھا. وہ اپنے علاقے چلا، وہاں کوئی دیوبند جماعت کا کوئی دوسرا مدرسہ تھا. اس نے پچھلی کارگزاری بھی سنائی اور اس مدرسے میں جا کے داخل کر. وہاں وہ بچہ 3 سال پڑھا. 3 سال میں اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور ایسا حفظ کیا. حافظ کے لیے ایک آیت کے بعد اگلی آیت پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو بولو الٹا پڑھ، یعنی اس آیت سے پہلی آیت کون سی ہے، اس سے پہلی آیت کون سی ہے، یہ مشکل ہوتا ہے. وہ بالکل ایسا قرآنی کمپیوٹر بن گیا، الٹا سنے سیدھا سنے. اور جس قرآن مجید پہ اس نے حفظ کیا ہے، آپ کوئی بھی آیت پڑھیں وہ بتائے گا میرے نسخے میں جس پہ میں نے حفظ کیا ہے فلاں نمبر صفحے پر یہ آیت، ہر چیز بتا. وہ پکا کر کے جب 3 سال بعد آیا، بچے کو کراچی لے آیا، اسی مدرسے میں جنہوں نے اس کو نکالا تھا. ان کو کہا جی میرے بیٹے کو جس کو تم نے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ ہمارے مدرسے کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، یہ ڈل بچہ ہے، نہیں پڑھ سکتا، اس سے آپ امتحان لو. اب حافظوں کو پتہ ہوتا ہے کہ متشابہ کہاں کہاں ہیں، وہ سن رہے ہیں. وہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ جو وراثت والے مسائل ہیں جہاں
وہ مقامات پوچھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بچہ اٹک ہی نہیں رہا، جہاں سے پوچھے فر فر بتا، آگے پوچھے پیچھے کو پوچھے، جو طرح پوچھے وہ بتائے۔ آخر وہ مدرسے والے کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ اس کو کس استاد نے پڑھایا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہے، کوئی خاص مشہور مدرسہ بھی نہیں ہے، وہاں ایک استاد صاحب ہے، انہوں نے پڑھایا۔ کہنے لگے ہم آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے، اس کو کراچی بلواؤ،